بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 458 ہے اور آج کا عنوان ہے 3 چیزیں جنہیں رد نہیں کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لا ترد: الوسائد والدہن واللبن۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں رد نہیں کرنی چاہیے: تکیہ، تیل اور دودھ۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے نہایت خوبصورت اخلاقی اصول سکھائے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں رد نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے تکیہ، اگر کوئی تکیہ دے لے لینا چاہیے۔ ایک لگائیے، تکیہ دے دیا، نہیں، تکیہ دیا جا رہا ہے تو لے لیں، کوئی تکلف نہیں۔ اسی طریقے سے تیل سے مراد یہاں خوشبو ہے، اگر کوئی خوشبو دے رہا ہے لے لینا چاہیے، اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے ہے دودھ اگر کوئی ہم کو دے، میں دودھ نہیں پیتا، نہیں، پی لینا چاہیے۔ اسی لیے عادت ہی ایسی بنائی جائے جس میں ان چیزوں کی آدمی کے پاس عادت ہو۔ سنت کی محبت میں عادت ڈالیے، مزہ آئے گا اس سنت پر عمل کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر کوئی شخص محبت سے تکیہ پیش کرے تو اسے قبول کر لینا سادگی اور تواضع کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلا وجہ سختی اور تکلف کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ خوشبو قبول کرنے کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ خوشبو پاکیزگی، صفائی اور اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ خوشبو انسان کے مزاج کو خوش کرتی ہے اور مجلس کو خوشگوار بناتی ہے، اس لیے جب کوئی خوشبو پیش کرے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے، حسن معاشرت ہے۔ ہاں، یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عطر وغیرہ ہوتے ہیں، خوشبو کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض خوشبو وہ ہوتی ہے جو گرم ہوتے ہیں اور بعض سرد ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا مزاج میں جو ہے سردی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ کسی کو خوشبو لگانے کے عادی ہوں، اس سنت کو اپناتے ہوں، خوشبو لگانے کا ارادہ ہو، ایک خوشبو کے طور پر دینا چاہتے ہوں، تو گرم عطر دیں، وہ مضر نہیں ہوتا اتنا جتنا کہ سرد ہوتا ہے۔ یہ بات ضمنی طور پر میں نے بتا دی ہے۔ تیسرا یہ کہ دودھ قبول کرنے کا ذکر اس لیے ہے کہ دودھ فطری، پاکیزہ اور فائدہ مند غذا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اسے قبول کرنا شکر گزاری اور نعمت کی قدر کرنے کی علامت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے، لوگوں کی محبت کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک آدمی محبت سے کوئی چیز دے رہا ہے اور ہم اس کو سختی کے ساتھ روک رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ آداب کے خلاف ہے، معاشرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔